بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق اللہ العظیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام کو تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کوئی ان میں کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنے کمائی سے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنتی کے چند دنوں میں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جو کوئی جلدی چلا گیا 2 ہی دن میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور جو کوئی رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں جو کہ ڈرتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہوگے۔ بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200، 201، 202 اور 203 تقریباً 4 آیتیں ہیں۔ یہ گزشتہ مجلس میں جن آیات کی تفسیر بیان کی گئی ان کا ایک طرح سے تتمہ اور اختتام ہے، انہی سے جڑا ہوا حصہ ہے اور اسی کا اختتام ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ مرتبہ آخر میں بتلایا گیا تھا کہ لوگ حج کے موسم میں دور دراز سے لوگ آتے تھے، دور دراز سے لوگ پہنچتے تھے، تو عرب چونکہ ایک بڑا مجمع اس وقت ہوتا تھا تو عربوں کی عادت ہوتی تھی کہ اس زمانے میں ان دنوں میں بازار لگایا کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مجمعوں سے بھی فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ حج کے موسم میں جب لوگ آتے تھے، بازاریں لگتی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں میں جا کر دین کی دعوت و تبلیغ کرتے تھے، دین کی اشاعت کرتے تھے، لوگوں کو دین سمجھاتے تھے، اس لیے کہ دور دور سے لوگ وہاں پہنچے ہیں۔ ان تک دین پہنچانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں سے نکل کر کے یہاں آ گئے۔ ہمیں وہاں ان علاقوں میں دین پہنچانے کے لیے بس ان کو دیندار بنا دینا کافی ہے، ان کو ایمان والا بنا دینا
اگر ہم نے ان کو ایمان والا بنا دیا تو یہ لوگ جا کر کے اپنے علاقے میں محنت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں حج کے موسم میں لوگوں سے ملتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہوتا تھا کہ بازاریں لگتی تھیں، دوسرا یہ ہوتا تھا کہ لوگ مشاعرے منعقد کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد پر تفاخر کے اشعار پڑھا کرتے تھے، فخریہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو متوجہ کیا کہ یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا موقع ہے، اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں یہ عادت تھی کہ وہ لوگ ایسے عظیم موقع پر، ایک ایسے دعا کی قبولیت کے زمانے میں، ایک ایسی جگہ میں جہاں مختلف مقامات، 20 مقامات ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے کہ فلاں جگہ دعا قبول ہوتی ہے، فلاں جگہ دعا قبول ہوتی ہے، ایسے متبرک مقامات میں پہنچ کر بھی وہ دنیا طلب کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر بھی یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری بکریوں میں برکت عطا فرما، میرے اونٹوں میں برکت عطا فرما، جس طریقے سے میرا باپ بڑے خاندان کا اور بڑے جائیداد کا اور بڑی مالیات کا مالک تھا، اللہ مجھے بھی ایسی مالیات کا مالک بنا۔ یہی دعائیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوسری طرف متوجہ فرمائی اور فرمایا کہ جو لوگ صرف دنیا طلب کرتے ہیں، ان لوگوں کی عادت ہوتی تھی کہ صرف دنیا مانگتے تھے اور دنیا میں بھی بھلائی نہیں مانگتے تھے۔ یہ مانگتے تھے کہ مجھے بکریاں چاہیے، اونٹ چاہیے، مال چاہیے۔ یہ نہیں مانگتے تھے کہ اللہ دنیا میں مجھے بھلائی عطا فرما، خیر مقدر فرما، اچھی پاکیزہ اور خوشحال عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ مال اور اسباب ہی مانگا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو صرف دنیا کا طالب ہو، ایسے موقع پر بھی جسے آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہیں، ہم اسے محروم کر دیں گے آخرت کے حصے سے۔ جبکہ دنیا کی جتنی چاہے کتنی ہی بڑی دولت ہو، ختم ہونے والی، فنا ہونے والی، فانی دولت ہے تو دولت، لیکن ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی دولت ہے، اور آخرت کی جو دولت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دولت ہے۔ تو آج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آدمی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا طالب ہو۔ آگے فرمایا کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں تو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں خوبی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی ہمیں خوبی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور یہاں آخرت کے عذاب کی فکر ہے اور ہمیں جہنم کے دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ کا کوئی نیک بندے کا ہمارے علاقے میں گزر ہوتا ہے، کوئی بڑے آدمی، کوئی اللہ والے آتے ہیں، لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تنہائی میں ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان سے پانی لے کر جا کر دم کرواتے ہیں۔ لیکن ان اللہ والوں سے بھی خالص دنیاوی غرض ہی واپس آتی ہے۔ یہ حضرت کاروبار کے لیے دعا کر دیجئے، تجارت میں خسارہ ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے، پانی دم کر کے دے دیجئے، فیکٹری میں چھڑکاؤ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ اللہ والے اس مقصد کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ان بندوں کو جو اللہ سے غافل ہیں ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے اور اللہ سے دور ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روحانیت عطا فرماتے ہیں، ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، ان برکت ہوتی ہے، ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ ہمیں جہاں ہم لوگ اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں وہیں ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پسند فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو بندہ آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا
ہم اس کی کھیتی میں اضافہ فرمائیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، نؤتہ منہا، ہم اسے دنیا دے تو دیں گے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں ہمارے پیش نظر آخرت کی ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہونی چاہیے۔ دنیاوی زندگی تو آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے، تیاری کرتے کرتے یہاں دنیا میں رہتے رہتے اچھی زندگی گزار لینے میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بھی متوجہ دلائی کہ کوئی آدمی دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر لے، کوئی آدمی یہ خیال کر لے کہ میں دنیا میں اچھا ہی نہ رہوں، سب کچھ آخرت میں ہی مجھے مل جائے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے اور آخرت کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تقوی اور ان کے اندر جو خوف خدا تھا اور آخرت کا جو ایمان آخرت پر ان کا تھا وہ بہت اونچے درجے کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورہ الہاکم التکاثر نازل فرمائی اور اس میں آخر میں آیت نازل ہوئی لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تم لوگوں سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کہاں نعمتوں میں ہیں؟ ہم تو ویسے ہی بے بس ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دنیا کی دولت، اللہ ہم سے کیا سوال کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ٹھنڈا پانی جو ملتا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی اللہ کی نعمتیں ہی ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ کے دربار میں پوچھ ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ مومن بہت بڑے اجر و ثواب کے پہاڑوں کو دیکھے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ میں تو اتنا اچھا نہیں تھا، میری حالت تو اتنی اچھی نہیں تھی دنیا میں کہ میں اتنے سارے نیک کام کرتا جس کے بدلے میں اتنے بڑے ثواب کی مجھے امید ہو، میں تو گنہگار آدمی تھا، میرے اندر کوئی اتنی نیکی نہیں تھی، پھر یہ کہاں کا بدلہ؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد دلائیں گے کہ تو نے دنیا میں فلاں چیز مانگی تھی، وہاں کسی مصلحت سے تجھے وہ چیز نہیں دی گئی، اس کے بدلے کے طور پر یہ چیز ہے۔ تو بندے مومن اس وقت یہ خیال کرے گا کہ کاش دنیا میں میرا کوئی بھی مطالبہ پورا نہ ہوتا اور مجھے پوری کی پوری آخرت میں چیزیں آخرت کی نعمتیں مجھے ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا بڑا اہتمام کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں دنیا کی بھلائی بھی مانگی گئی ہے، آخرت کی بھلائی بھی مانگی گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر ایک صحابی کے پاس سے ہوا جن کی آواز بالکل ختم ہو رہی تھی، وہ بالکل بیمار ہو کر کے دبلے پتلے ہو کر کے چوزے کی طرح بن گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں ایسی حالت تمہاری ایسی خراب ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے جو کچھ سزا دینی ہے مجھے دنیا میں دے دیجیے، آخرت میں مجھے کسی قسم کی سزا کی ضرورت نہیں ہے، آخرت میں مجھے عیش چاہیے، آرام چاہیے، میں وہاں سکھ کی زندگی چاہتا ہوں، مجھے میرے گناہوں کا جتنا بھی بدلہ ہے آپ مجھے دنیا میں دے دیجیے، میں یہاں سہ لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا کیوں کرتے ہو تم؟ اسی کا نتیجہ ہے تمہیں اس حال میں ہو، ایسا کیوں نہیں مانگتے ہو کہ اللہ مجھے دنیا میں بھلائی دیجیے، آخرت میں بھی مجھے اچھی زندگی عطا فرمائیے، یہ دعا کیجیے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ تم اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ دیکھیں، آپ علیہ السلام کی دعائیں صرف دعا، اس کی حیثیت صرف دعا کی نہیں بلکہ تعلیمات اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اللہ میرے اندرونی حالت کو، میری باطنی کیفیت کو میرے ظاہری کیفیت سے اچھا کر دیجیے، میری ظاہری
حالت جو ہے، میں دیکھنے میں جتنا نیک لگتا ہوں، میں جتنا اچھا لگتا ہوں، میری اندر کی حالت کو اس سے بہتر بنا دیجئے۔ اور آگے فرمایا وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحًا، ایسا نہ ہو کہ میں دیکھنے میں خستہ حال رہوں، اندر سے خوش رہوں، باہر سے کچھ نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظاہر میں بھی اچھا رہوں، میں خوشحال رہوں، اچھے کپڑے پہنوں، اچھے لباس پہنوں، اچھی چیزیں استعمال کروں، اچھی خوشحال زندگی گزاروں، اور میرا باطن بھی صحیح رہے، میرے دل میں بھی تیرا خوف ہو، دنیا کی خواہش نہ ہو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ میرے دل میں ہو، یہ چیزیں بھی، یہ خوبیاں بھی ہوں۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ دونوں چیزوں کی دعا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ایک اور دعا ملتی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا، اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جو ہماری زندگی کا بچاؤ کا ذریعہ ہے، وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا، اور ہماری دنیا کو اچھی کر دیجئے، اس لیے کہ ہم اسی دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ اور آخر میں فرمایا اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اور فرمایا کہ ہماری آخرت کو بھی اچھی کر دیجئے، اس لیے کہ ہمیں وہاں لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو واصلح آخرتنا التي فيها معادنا وجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر، اور ہماری دنیاوی زندگی کو ہر خیر میں اضافہ کرنے والا بنا دیجیے، ہماری دنیاوی زندگی میں خیر ہی خیر ہو۔ وجعل الموت راحة لنا من كل شر، اور میری موت کو جب میرے زندگی میں شر ہی شر ہو، آئندہ مستقبل میں اس کے مقابلے میں مجھے فرمایا کہ موت میرے لیے شر سے بہتر ہو، اچھی زندگی ہو، اچھی موت ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں تعلیمات ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام صرف دنیا طلبی سے ہی منع کرتے تھے، اور دنیا میں جیسی تیسی زندگی ہو، آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے اس سے بھی منع فرماتے تھے۔ دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو، آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو، اس دعا کی تلقین کرتے تھے۔ اور حاجی کو خاص طور سے اس دعا کی زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ حاجی اپنے حج کے دوران میں قبولیت کی جگہوں میں اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ آگے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کو اپنی کمائی کا حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والے ہیں۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ گنتی کے چند دنوں میں کا مطلب یہ ہے کہ حج کے ایام ختم ہو گئے، اب اس کے بعد سے ایام تشریق ہیں، 11ویں ذی الحجہ ہے، 12ویں ذی الحجہ ہے، 13ویں ذی الحجہ ہے، یہ تشریق کے ایام ہیں۔ ان ایام میں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مکے کے بعض لوگ اسلام سے پہلے یہ کہتے تھے کہ 12ویں ذی الحجہ تک ٹھہرنا کافی ہے، 13ویں کو ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، 12ویں کو لوٹ جانا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ 13ویں تک ٹھہرنا ضروری ہے، 12ویں تک رہنا کافی نہیں ہے، اس طرح کی بات کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی تردید فرمائی، دونوں غلط نہیں ہے، جو چاہے 12 ذی الحجہ تک قیام کرے، جو چاہے 13ویں ذی الحجہ تک قیام کرے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر جو 13ویں ذی الحجہ کو قیام کرے گا اس کے لیے 13ویں ذی الحجہ کی صبح کو بھی کنکری مارنا ضروری ہوگا، بس اتنی سی بات ہے۔ فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 ہی دن میں، عید کے بعد 2 ہی دن میں واپس ہو جائے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، جو 2 دن کے بعد رہ کر تیسرے دن بھی رہے گا فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقى، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، یہاں چونکہ حج سے متعلق واتموا الحج والعمرة للہ سے شروع ہو کر کے یہاں حج سے متعلق باتیں یہاں ختم کی جاتی ہیں، تو آخر میں
یہ جملہ لا کر کے اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کو خاص تاکید کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اس بات کا خیال رکھو کہ تم اللہ کی طرف تمہیں جمع کیے جاؤ گے. کل قیامت کے دن میدان حشر میں تمہیں جمع ہونا پڑے گا. حج کے بعد حاجی کے اندر ایک طرح کا غرور سا پیدا ہو جاتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حاجی جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس دن کے بچے کی طرح ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، ایک دم معصوم بے گناہ ہو کر کے لوٹتا ہے. تو اس پر بندے مومن کے دل میں، حاجی کے دل میں غرور نہ ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی کے ساتھ واپس لوٹے کہ اللہ نے ہمیں گناہوں سے پاک کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تلقین کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، اب پچھلے گناہ تمہارے معاف کر دیے گئے، اب آئندہ کے لیے تم احتیاط کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، آئندہ زندگی اچھی گزارو، اس کی تاکید فرما رہے ہیں. تو ایک بزرگ تھے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ایک صاحب، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حج سے پہلے اپنے اوپر، اپنے سر کے پاس ایک نور محسوس کرتے تھے. وہ محسوس کرتے تھے کہیں بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں ایک نور ان کے سر پر ہے اور ان کے ساتھ ہی رہتا ہے. حج میں گئے، ایک مرتبہ واپس لوٹے تو وہ جو کیفیت پرانی تھی وہ ختم ہو گئی. انہوں نے اپنے مرشد سے رجوع کیا، اپنے شیخ سے رجوع کیا علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت میری یہ کیفیت حج سے پہلے تھی اب نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ حج سے پہلے تمہارے اندر تواضع تھا، انکساری تھی، عاجزی تمہارے اندر موجود تھی. اب تم نے حج کر لیا، تم نے سمجھ لیا کہ میں حاجی ہو گیا ہوں، بس اس تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس نور کو تمہارے اندر سے سلب کر لیا ہے. اس لیے ہمیں بہت ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے. اللہ نے اتنی بڑی عبادت کی توفیق دی، اب آئندہ احتیاط والی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، لیکن وسوسے میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں حج سے واپس ہوا تو میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا رہا کہ میرے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں، میرے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں. حج میں تو ایسا وعدہ ہے لیکن میں بڑا گنہگار ہوں. تو کہتے ہیں مجھے غیب سے آواز سنائی دی کیا تم نے حج نہیں کیا؟ 2 مرتبہ مجھے غیب سے یہ آواز آئی تو مجھے بہت تسلی ہو گئی، اور جب بھی مجھے خیال آتا ہے کہ میرے گناہ دھلے کہ نہیں تو فوراً مجھے وہ غیبی آواز مجھے یاد آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے تسلی ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی آخری جملے میں اس بات کی تاکید فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی بھی کام کی، یہ تو حج کے متعلق ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا دل میں یہ بات جما لینی چاہیے کہ جو بھی عمل ہے اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ نے دین کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی، کسی مدرسے کا تعاون کرنے کا، کسی غریب کے گھر میں کچھ دینے کا، کچھ بھی اللہ نے موقع دیا ہو، جو بھی اللہ نے دی. اس زمانے میں چونکہ بجلی وغیرہ کا نظم نہیں تھا تو گویا ایک کام یہ دے دیا گیا اس سے کہ بادشاہ جب بھی بیٹھے رہے ان کو پنکھا جھلتا رہے، یہ کام اس کے حوالے کر دیا گیا. اب وہ پنکھا چل رہا ہے، اب اس کے دل میں یہ خیال آنے لگے کہ میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں، بادشاہ پر احسان کر رہا ہوں، پنکھا چل رہا ہوں. یہ تو عجیب بات ہو گئی، بادشاہ کا احسان ہے، اس نے تجھے کام میں رکھ لیا، انہیں چاہتا تو تیرے علاوہ کسی دوسرے کو رکھتا، تیسرے کو رکھتا، اس کی سلطنت میں کسی قسم کی کمی تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ کا دربار بہت اونچا دربار ہے. تو شاعر کہتا ہے منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی، یہ احسان مت دل میں اس احسان کا خیال مت لا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے. منت عضو شناس کے در خدمت بداشتت، اس کی طرف سے احسان سمجھ کے اس نے تجھے کام میں لگا لیا. اسی طرح ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی خدمت کا موقع دیا، جو بھی عبادت کا، جو بھی نیک کام کا موقع دیا، اس کا احسان ہے. وہ چاہے تو کسی اور کو توفیق دے سکتے ہیں، وہ چاہے تو کسی اور سے وہ کام لے سکتے ہیں. اللہ نے ہم سے ایک کام لے لیا، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے. یہ جذبہ ہمارے اندر
یہ چیز ہمارے اندر ہمیشہ کے لیے پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئیں کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔